تو آپ کا لیکچر نمبر 4 ہے، اس کو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر، کیونکہ رات کا وقت ہے اور یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے۔ تو آپ نے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 3 4 5 تک آپ نے پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا کہ نسخ کی جو آیت اگر ہم نے پڑھی ہوئی ہے تو ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھیں گے، تو وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی کچھ عادات کا ذکر کر رہا ہے۔ ان عادات میں سے ایک عادت ان کی یہ بھی تھی کہ وہ شریعت کے اندر اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر، اللہ کی وحی کے اندر کئی نقائص نکالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک نقص یہ بھی نکالتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو منسوخ کیوں کرتا ہے، اور اس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اپنے گمان میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ اس معاملے میں اس کو علم نہیں ہوتا اور وہ بعد میں دوسروں کو نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان تمام چیزوں سے اس کی شان بلند ہے کہ خالق کو مخلوق پر قیاس کیا جائے۔ خالق خالق ہے، اور یہ بات آیت کو پڑھنے سے پہلے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے خالق کو مخلوق کے ساتھ، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ کی مثل کی طرح کی کوئی چیز نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مثل بھی کوئی چیز ہوتی تو اس کی مثل بھی ممکن نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تو خالق ہے، اس نے بھی فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو بھی کرے نہیں پوچھا جائے گا، وہم یسألون، اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آئے سے پھر ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ کیا واقعہ ہے جی، وہ کسی کو علم ہو؟ جی، تاکہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ان سے زیادہ عقل مند شخص کوئی دنیا میں نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا۔ بالکل۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت اور رسالت کے باوجود، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ مخلوق کے خالق تو نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے ان 3 باتوں پر اعتراض کیا ہے، اور 3 باتوں پر اعتراض بھی ان کا بجا تھا، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا اس چیز کا۔ جس کا علم نہ ہو اس میں آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے، بالکل نیچرل سی بات ہے کہ آپ سب لوگ جو سن رہے ہیں میں بھی اعتراض کروں گا، اور اعتراض اگر فزیکل فیکٹرز میں ہوگا تو لازمی کیا جائے گا۔ اب انہوں نے اعتراض کیا۔ اب دیکھیں، میں ایک اور مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح کا واقعہ آج دنیا میں پیش آ جائے، اور ہمارے سامنے کوئی خاتون اس طرح کسی بچے کو لے کر آئے اور وہ کہیں اس کا باپ نہیں ہے اور یہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوگا، تو ہم بھی صاحب اعتراض کریں گے اسی طرح کا۔ تو اعتراض تو بنتا ہے علم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ادھر کو دیا ہوا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ نس کا ہم نے سمجھنا ہے۔ نس کا مطلب ہوتا ہے ازالہ کرنا۔ اس طرح کہتے ہیں نا نسخت الشمس ضلع، کہ جب سورج آیا، وہ اپنا جو سورج ختم ہوا، سورج نکل گیا، تو سایہ ہے اس کا ازالہ ہو گیا، سایہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، نسخ سے ایک لفظ نکلتا ہے نسخہ، تو نسخے کا مطلب لکھنا۔ یہ لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو تم لکھ رہے تھے، جو تم کر رہے تھے، ہم اس کو لکھوا رہے تھے۔ یہود کا اعتراض یہ تھا کہ جب تورات موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے یا تورات کے احکامات کو اللہ نے منسوخ کیوں کیا، قرآن کیوں نازل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں جواب دیا ہے کہ ما ننسخ من آیت، ہم جو بھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا ہم اس کو بلوا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 طرح سے چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کر دے، جو چیز منسوخ ہو جائے اس کو منسوخ کرنے والی چیز ناسخ کہلائے گی، کہ نیا حکم اس کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو فطری طور پر مشکل کام دے کر ٹیچر پہلے مشکل کام دے اور اس کے بعد 5 منٹ کے بعد آپ کے لیے آسانی کر دے، تو میرا خیال ہے آپ کو زیادہ سکون ہوگا بنسبت اس کے پہلا ہی سلسلہ چلتا رہے اور ٹیچر اس میں رد و بدل نہ کرے۔ جی سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یس سر۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک کہوں کہ جی آپ کے کل 10 کوسچنز کا ٹیسٹ ہوگا، بس اتنا ہی رکھوں بات، تو اگلے دن 10 کا میں لے لوں، اور ایک یہ کہ میں آپ کو پہلے کہوں کہ جی کل میں 20 کا لوں گا، اور تھوڑی دیر بعد میں میسج کر کے کہوں 20 کے بجائے میں نے 5 کر دیے۔ اب آپ کو زیادہ سکون ہوگا کہ چلے جی ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو
یہودی لوگ جو ہے وہ اسلام سے متنفر کرنے کے لیے اس چیز کو استعمال کرتے تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن مجید کو مشکوک قرار دے دیا جائے، اور وہ کہتے ہیں اگر قرآن بھی اللہ کی طرف سے منزل ہے، تورات بھی اللہ سے کی طرف منزل ہے، تو اس میں اختلاف کس چیز کا ہے، اختلاف کیوں ہے؟ اور پھر قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے وہ دوسرا حکم آ جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی بات کی علم نہیں ہے، حالانکہ عیب نہ پہلے حکم میں ہے نہ دوسرے حکم میں ہے، یہ موقع کی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہے، وہ جیسے چاہے وہ حکم دے سکتا ہے۔ پہلے ہم آیت ذرا پڑھ لیں پوری۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، فرمایا ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، بات ختم ہوگی، اس سے بہتر چیز آ جاتی ہے، اور مثلیہ یا اسی طرح کی کوئی چیز آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کیوں علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر ایک تو یہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کی آیات میں دو طرح سے آیا ہے، ایک نسخ کہ پہلے کوئی حکم اور تھا اور بعد میں اللہ نے دوسرا حکم دے دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ آیت بلوا دی گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ سورہ اعلیٰ میں فرمایا کہ سنقرئک، ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسى، آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جس کو بلوا دے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ متقدمین کا لکھا ہوا نا نسخ، وہ نا اس کو وسیع معنوں میں لیتے تھے، وہ بعض کا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر شراب کی آیات ذکر کی، پہلے اس کے بارے میں فرمایا ان الخمر یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ ترتیب سے اس کو بعض لوگ کہتے تھے کہ آیات اس طرح منسوخ کی جا رہی ہیں، اور احکام میں جو تبدیلی تدریج کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی گریڈنگ پڑھائی جا رہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی نسخ ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، انہوں نے آیات منسوخہ صرف 5 شمار کی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات سمجھو، 5 آیات کی مثال آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 میں فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تمہارے پر فرض ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کرو، لیکن جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے والدین کے اقربین کے مقرر فرما دیے تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور میت پر وصیت کرنا فرض نہیں رہا۔ اس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں جو زانیہ عورت کی سزا مقرر فرمائی گئی اسے گھر میں قید کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی ذکر فرما دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نئی سزا مقرر فرما دے۔ پھر جب سورہ نور نازل ہوئی تو 100 کا کوڑے مارنے کا ذکر کر دیا گیا، تو اس حکم سے پہلی سزا کا حکم اٹھ گیا، وہ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 کی روح سے میت کے فارزوں پر فرض تھا کہ بیوہ کو 1 سال گھر سے نہ نکالے، بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی اور اس کا حصہ بھی مقرر ہو گیا، تو اس آیت کا جو حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جب منسوخ کرتا ہے کسی چیز کو تو اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم اس سے بہتر چیز لے آتے ہیں یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ یہاں ہم یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جی اچھا، اللہ تعالیٰ نے، تو ساگر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے انگریڈینٹ سے واقف ہے، اللہ ہی ہماری طبیعت سے واقف ہے، اس نے ہماری طبیعت کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کان الانسان وجولا، خلق الانسان وجولا، خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض اوقات ایسا بھی کیا کہ ایک حکم بیان فرمایا اور اس کے بعد انسان پر اپنی شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے اس حکم کو اس سے بہتر حکم یا اس کی طرح کے حکم سے تبدیل کر دیا، اور اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، نہ اس میں کوئی مسئلہ ہے، یہ صرف مسئلہ ان کو ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کر دیا، تو لہٰذا آیات میں تبدیلی کی دونوں صورتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حکم لے آتا ہے، اس کی طرح کا لے آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس آیت کو بلوا دیتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی نسخ ثابت ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے، میرا خیال ہے ہم اس کو ذرا آسان سے مثال دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کسی دور میں کچی پینسل سے پڑھا ہوا ہے، جو لیڈ پینسل کہلاتی ہے، کچی پینسل جس کے ساتھ اریزر ہوتا ہے؟ یس سر۔ تو اب آپ اس سے پیپر نہیں دیتے، بلکہ اب آپ کس اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں؟ پین سے دیتے ہیں سر۔
हाँ, आप देखें फर्क आ गया ना कि आप कहेंगे सर उस स्टेज के लिहाज से, क्योंकि हम कच्चे थे, हमारा हाथ सेट नहीं था, लिहाजा कच्ची पेंसिल ही मुनासिब थी। अब तो हम बड़े हो गए हैं, बल्कि आप खुद समझते हैं कि ये तो मजाक ही है ना, कच्ची पेंसिल से काम करना। तो ये अल्लाह ताला का वो हुक्म है जिससे अल्लाह ताला की शफकत और उसकी मोहब्बत जाहिर होती है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मा ननसिख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये चूंकि इसमें बहुत सारे फिकी मसाइल हैं जिसके हम इस वक्त मुतम्मल नहीं हो सकते, फिका के अंदर इसको पढ़ा जाता है। तो आगे अल्लाह ताला ने जिक्र किया, बड़ी खूबसूरत आयत है, अल्लाह वहदहु ला शरीक, फरमाया अलम तालम अन्नल्लाह, आप नहीं जानते, अन्नल्लाह अल्लाह ताला है, लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, कि उसी का है जो भी आसमानों और जमीन में है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली, कोई मददगार नहीं है, ना तुम्हारी कोई मदद करने वाला है, ना तुम्हारी कोई मवालात करने वाला है, ना तुम्हारी कोई तायीद करने वाला है, ना तुम्हारी कोई नस्ब करने वाला है। तो इससे भी अल्लाह ने नस्ख पर दलालत कायम की। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ख की बात मैं कर रहा था, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूरी, आपको पता है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्रों की ज़ियारत से मना कर दिया था। ठीक है जी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था कि आप 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त घर में रखें। जब मुसलमानों की तबीयत बेहतर हो गई, मुसलमानों के अकायद दुरुस्त हो गए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों हुक्म को मंसूख कर दिया, और मैं अल आना जूर हुआ, अब तुम कब्रों की जियारत भी कर सकते हो, क्योंकि फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह, क्योंकि अब तुम्हारा अकीदा मजबूत हो गया, ये तुम्हें आखिरत को याद कराएगी, और अब तुम कुर्बानी का गोश्त 3 दिनों से ज्यादा भी जखीरा कर सकते हो। इसका मतलब है नासिख और मनसूख की बहस में ये बात समझ लें कि बाज लोग ना, जिसका यहाँ भी लिखा हुआ कि बाज लोग ना वो मनसूख कर कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से बात मनसूख नहीं हुई। हालांकि कुरान मजीद के अंदर मिसालें आपको दे दी गई हैं कि अल्लाह ताला ने मिसालें दी, और मनसूख कर देना किसी चीज को ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कमाल कुदरत है, और उससे नहीं पूछा जाएगा उसने फलां हुक्म को क्यों उठा लिया है, ना उसके बारे में ये नजरिया रखा जाएगा कि उसको बाज चीजों का बाद में पता चलता है, पहले मालूम नहीं था, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो फरमाया अम तुरीदूना, क्या तुम यही इरादा रखते हो, अन तसअलू, कि तुम सवाल करो। ये अन जो है ये मुजारे को नस्ब देने वाला है, इसका मतलब है कि तसअलूना का नून खत्म हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये देखिए यहाँ नून खत्म हो गया अन की वजह से, और ये बन गया अन तसअलू, असल में था अन तसअलूना, तो नून खत्म हो गया। पर मैं क्या तुम इरादा रखते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से, कमा सुइला मूसा मिन कबल, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से पहले सवाल किए गए, और वो आप पहले पढ़ चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से कई किस्म के सवाल किए गए, और कई तरीकों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को आजमाया गया, और कई तरीकों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने सवाल कर करके उनको तंग किया। इस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, और आप सबको मना किया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा, कि अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने तकलीफ पहुंचाई लायानी और बेमकसद सवाल करके। आपको मालूम है ये ऐसे सवाल बाज लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कर लिया करते थे अपनी मासूमियत में या अनजानपन में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया, अल्लाह ने मना फरमा दिया कि आप अपने रसूल से सवाल करते, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से पहले सवाल किए गए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीलो काल से और ऐसे सवाल करने से मना किया जिसका कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर आप कुरान मजीद को गौर से देखें तो कुरान मजीद कई सवालों से तारुज़ नहीं करता, उसका जवाब ही नहीं देता, क्योंकि उसका हमारी अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आप आजकल के दौर का एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन या बहुत बर्निंग मसला जिसको बहुत अहम समझा जाता है, वो ये है कि आपको किसी बंदे की अखलाकियात से फायदा पहुंचता है या उसकी डेट ऑफ बर्थ से पहुंचता है? इखलाकियात से। पैदा जिस दिन मर्जी हो, इखलाकियात से बोल रहे हाँ, हमें हमें क्या लगे जब मर्जी पैदा हो, हमें तो ये देखना है कि वो हमारे साथ सलूक क्या कर रहा है। अगर कोई आदमी 25 दिसंबर को पैदा हो जाए और हमें उसने आगे लगाया हो, तंग कर रहा हो, तो हमें क्या जरूरत है उसकी 25 दिसंबर को याद रखने की या 26 को याद रखने की। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जरूरत है उस चीज की जिसकी इसका हमें फायदा है, जिसका फायदा ही नहीं है उसकी हमें जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए कुरान मजीद ने किसी डेट ऑफ बर्थ का जिक्र नहीं किया। बताइए, है कुरान मजीद में जिक्र किसी नबी की डेट ऑफ बर्थ का? जी नो सर। नहीं है। क्या वजह है उसकी? वजह ये है कि असल बात, असल चीज, असल जो काम है वो ये है कि आपके पास वो चीज मौजूद हो जिससे आपको फायदा पहुंच सकता है। बात खत्म हो गई।
تو اب آپ کو ایک اور مثال دے کے اب آگے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے جاب لینی ہے اور آپ کے پاس ڈگری موجود ہے یونیورسٹی کی، اور وہ آپ ایلیجیبل ہیں اس جاب کے لیے، تو آپ اس ڈگری کو چاہے لفافے میں لے جائیں، چاہے مہنگے میں لے جائیں، چاہے سستے میں لے جائیں، بتائیے فائدہ تو آپ کو ڈگری کا ہونا ہے، اس چیز کا تو نہیں ہونا جس پہ آپ چڑھا کے اس کو لے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمیں ایسے سوال کرنے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے فضول قسم کے سوال کیا کرتے تھے، اور بکرا یعنی کہ وہ جو گائے والا واقعہ وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو گائے کیسی ہو، کس طرح کی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فارض ہو یا بکر ہو، اوان ہو بین ذالک، جس طرح آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کو بدل لے گا یعنی کہ ایمان کو بدل لے گا کفر کے ساتھ، استغفر اللہ۔ آپ کو معلوم ہے کیا کفر اور ایمان برابر ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تو کفر ایک سرحد ہے، ایمان ایک سرحد ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور کوئی آدمی بھی سمجھدار، آج کل آپ کو پتہ ہے کرنسیز کا دور ہے، ایک آدمی $1 دے کر اس کے بدلے $1 لے لے گا کہ نہیں لے گا جی؟ مطلب $1 دے کر کہ نہیں مجھے لے گا، پاکستانی کیوں نہیں لے گا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ ڈالر کی ویلیو زیادہ ہے۔ اچھا ادھر تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ڈالر کے مقابلے میں چلو روپے کی کوئی نہ کوئی تو ویلیو ہے، لیکن کفر کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے واضح فرما دیا ہے، وہ کافروں کا قرآن مجید نے انجام بیان کر دیا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت کافروں کی کیا حالت ہوگی جب ان کو فرشتے مارتے ہیں اور ان کی پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں، یا يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، ان کے منہوں پر بھی مارتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ جو طیبین کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جب فوت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اب یہ آدمی کون ہے؟ جس نے ایمان کو کفر سے تبدیل کر دیا، یعنی کہ ایمان کو اریز کر کے کفر لگا لیا، تو فرمایا فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کوئی ایسا عمل جو ہمیں نعوذ باللہ کفر میں مبتلا کر دے، اور اس کا آپ کو پتا ہوگا کفر دون کفر، یہ کفر ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی ملت سے خارج نہیں ہوتا، کہتا وہ مسلمان ہی ہے لیکن وہ ناشکری میں آتا ہے، اور جب ناشکری میں آتا ہے تو اس پر بھی اللہ غضبناک ہوتا ہے، جس طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ بخاری کے اندر یہ مقولہ موجود ہے، کفر دونا کفر۔ اس کے ذہن میں وہ حدیث لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی عورتوں کو فرمایا کہ تکفرن عشیرتکم، تم اپنے خامن کی ناشکری کرتی ہو۔ تو کفر جو ہے ایک ہے دون کفر جو اصل کفر نہیں بنتا، اور جو اصل کفر ہے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا جائے تو سازر بہت برا سودا ہے، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگلی آیت کے اندر وضاحت کی ہے اہل کتاب کی، اور اہل کتاب کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں دیکھ لیں، ودّ کثیر، فرمایا کثرت سے اہل کتاب کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں جی؟ لو یردونکم، کہ کاش وہ تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دے۔ اہل ایمان میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات موجود ہے، ان کے ذہن کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور وہ کیا چیز موجود ہے کہ تمہیں ایمان کی بجائے پھر کفر میں مبتلا کر دے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے دین پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آج تک اسلام کے بارے میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اکثر، اور یہودیوں اس پہ زیادہ رول ہے، ان کا یہ نظریہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کر دیا جائے۔ اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے ایڈم اسمتھ کی بک ہے ویلتھ آف نیشنز، جو انقلاب فرانس کے بعد آئی، اور اسی طرح آپ نے شاید پڑھا ہو پروٹوکولز، جو اس وقت مل سکتے ہیں آپ کو، آن لائن بھی مل سکتے ہیں، ویسے بھی مل سکتے ہیں، ترجمہ بھی ان کو، پروٹوکولز آف دا جیوز آف دا زائونسٹس، یہ صہیونیوں کے، یہودیوں کے پروٹوکول جو 1897 میں باسل کانفرنس میں انہوں نے کیے، ان پروٹوکولز کو دیکھتے جاؤ، اور آج ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں، اسلامی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو یا تو پورا ہی کافر بنا دیا جائے نعوذ باللہ، یا کم از کم ان کے اندر کافروں والی تمام عادات کو شامل کر دیا جائے، ان میں بے حیائی ویسی ہو جائے، ان کی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ایجوکیشن کو اس طرح پروموٹ کریں کہ
لڑکی اور لڑکے کا جو فرق ہے وہ مٹ جائے، اس کے بعد ان کے فیملی سسٹم کی جو ہے بنیادیں ہلا دی جائیں، اس کے بعد ان کے اندر ایمان اور کفر کو اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ایمان کی کوئی ویلیو باقی نہ رہے، اسلامی شاعر کو بدنام کر دیا جائے اور اسلامی چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملکوں میں ہو رہی ہیں؟ جی جی ہو رہی ہیں، بالکل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ اہل کتاب کی پرانی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ اکٹھے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں تو پھٹے ہوئے ہیں، آپس میں بھی ان کی لڑائی ہے۔ لیکن الکفر ملت واحدہ، جب کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلمان کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام وہ واحد چیز ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلا سکتی ہے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آپ کا دشمن آپ سے حسد کرتا ہے، تو ان کو حسد ہے، ان کو بغض ہے، اور ان کے دل میں یہ چیز موجود ہے وما تخفی صدورهم اکبر، یہ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اس سے بھی بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور فرمایا آگے وجہ بیان کر دی حسدا من عند انفسهم، یہ حسد ہے ان کے اندر کا، ان کے نفسوں کا حسد ہے، من بعد اس کے ما تبین، کہ ان کے لیے واضح ہو گیا ہے لہم الحق، کے حق واضح، ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت سچی ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو علم ہے، لیکن حق کو ماننے کے باوجود یہ کبر میں مبتلا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ وہی نسل پرستی ہے جو یہودیوں کی پرانی عادت رہی ہے، جب یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا سمجھتے رہے ہیں آج بھی، اور یہ باقی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بالکل مغضوب سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے، اس نے جنت بنائی ہمارے لیے۔ پھر اس کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں کہ من بھی اللہ نے دیا ہمیں، سلوہ بھی دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بھی نجات دی، ہمیں یہ کیا، ہمیں وہ کیا۔ لیکن جو بات کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں تبدیلیاں پیدا کی، اللہ کے نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تمام انعامات اٹھا کر ان کو کیا کر دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو گیا، اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ ذلت اور مسکنت کے اندر آ گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہودی ہمیشہ پیچھے رہ کر ہی وار کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی اخلاقی اور جسمانی جرت موجود نہیں کہ سامنے آگے مقابلہ کریں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے بھی آپ کے ریسورسز، جن کو فائنینشیل ریسورسز کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے، چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہوں، چاہے وہ کسی اور کے تھرو ہوں، وہ سارے کے سارے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اور ان کی بہت بڑی دو چیزیں یاد رکھیں جس پر یہ ان کا پورا ہولڈ ہے، ایک آپ کا میڈیا اور دوسرا بینکنگ، یہ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیں۔ فرمایا کہ حق واضح ہو چکا ہے، فاعفو، اللہ فرماتا ہے یہاں پر کیا فرمایا، فاعفو وصفحو، آپ چھوڑ دیں، وصفحو، اور اس چیز کو درگزر فرمائیں، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، ایک ہوتا ہے جی عفا جس سے معافی نکلا ہے، اور ایک ہوتا ہے صفا۔ اب یہود یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں، ہیلوں اور بہانے سے اسلام سے گمراہ کر دیں، ٹھیک ہے جی، لہٰذا آپ دیکھیں میں اب ایک کام کر رہا ہوں تو آپ کی بات سن کر ہو سکتا ہے میں اپنے کام سے متنفر ہو جاؤں، تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنی باڈی لینگویج کو پازیٹیو رکھنا ہے، ان کا رد عمل دیکھ کر تم نے مشتعل نہیں ہونا، ان سے بحث نہیں کرنی، ان سے مناظرہ نہیں کرنا، آپ نے صبر کرنا ہے اور دیکھتے جاؤ کہ اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ تمام لوگ آپ کو معلوم ہے، جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو غیر ضروری باتوں میں الجھا کر آپ کے ٹیمپرامنٹ کے امتحان لیتا ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے آدمی جو ایک خاص چیز کو یاد رکھے۔ وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے، خاموشی بھی کوئی انتقام ہے یا نہیں، کہ آپ اپنے دشمن کی بات کو اہمیت ہی نہ دیں اور خاموش رہے، بتائیے یہ بھی دشمن کو ہرانے کا ایک ذریعہ ہے یا نہیں؟ ہاں جی ہے۔ آپ اگر خاموش رہتے ہیں تو آپ طاقتور ہو جاتے ہیں، آپ کے بہاف پر کوئی نیگیٹو چیز ثابت نہیں کی جا سکتی، وہ آپ کہتے ہیں میں تو خاموش بولا تو یہ میں تو خاموش رہا ہوں، تو آپ اگر جب بولتے ہیں اور وہ بھی بولتا ہے تو مقابلہ برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت ٹیکنیکل بات سمجھائی، ایک عفا ہے اور ایک صفا ہے، معافی دینا، اور اس سے بھی واضح چیز ہے کہ صفا، یعنی کہ جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ آپ کو معلوم ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا کیا نام تھا جن پر تہمت لگائی گئی تھی؟ جی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ایک
ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के रिश्तेदार थे, मुस्ते रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, मुस्ते भी उस मीडिया से मुतासर हो गया और वो ये बात उनके मुंह से निकल गई, या वो समझ लगे कि शायद नौजुबिल्लाह आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से ऐसी कोई बात सरजद हो गई है। अब मुस्ते जो है ना, उनका खर्चा दिया करते थे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी पे तोहमत लगी, तो साहब जब उन्होंने देखा कि मुस्ते जो है वो इन बातों में आगे आगे है, तो उन्होंने मुस्ते का कहा कि मैं इसका खर्चा बंद कर दूंगा, मैं इसको खर्चा नहीं दूंगा। तब अल्लाह ने वहां भी यही लफ्ज बोले, वलियाफू वलियस्फहू, यानी कि तुम अपनी नेकी क्यों बंद करते हो, अला तुहिब्बूना अन यगफिर अल्लाहु लकुम, तुम माफी भी दे दो, और सफा से मुराद है कि उसको कुछ भी ना कहो जो तुम्हारे नेकी का काम। देखिए फिर बात समझ लें, अगर आपको किसी आदमी ने तकलीफ पहुंचाई है और आप रजाकाराना तौर पर उसका कोई काम कर रहे हैं और उसके रिएक्शन में आप उस काम को नहीं करते, आप कहते हैं मैं बंद कर देता हूं, तो इसमें शर्म कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इससे बड़ा एक स्टेप ये है कि आप सफा से काम लें कि आप उसकी दुश्मनी के मुकाबले में अपनी नेकी को जारी रखें। जब ये आयत सुनी कि सौदा ये मिल रहा है कि तुम माफ कर दो, कुछ ना कहो, क्या तुम ये नहीं समझते, ये इससे मोहब्बत नहीं करती कि अल्लाह तुम्हें क़यामत वाले दिन माफ कर दे। अबू बकर सिद्दीक ने फौरन ऊंची आवाज में बुलंद आवाज से कहा कि मैं मुझसे का खर्चा दोबारा बहाल करता हूँ जो मैंने रोक लिया था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी बात समझाई है, वो ये कि अपने टेम्परामेंट को मजबूत बनाएं। फजूल बहस और मुनाजरे में उलझना ये इबादुर रहमान का काम नहीं है। जिस तरह इबादुर रहमान की अल्लाह ने सिफत बयान की, और ये बहुत अहम चीज़ है जो स्टूडेंट सारे ज़हन में रखें, आजकल हमें बहुत ज्यादा जरूरत है खामोशी की, क्योंकि खामोशी भी एक बहुत बड़ा इलाज है मसाइल को खत्म करने का। आप समझते हैं सास और बहू की लड़ाई, घरेलू लड़ाइयाँ, बहन बहन की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, या जो भी मुआशरे में लड़ाई है, वो किससे, वो तुर्की ब तुर्की जवाब से पैदा हो रही हैं। एक अगर जमात खामोश हो जाए, आप समझते हैं कि मुआशरे के अंदर इस्लाह हो सकती है खामोशी की वजह से। जी सर। अच्छा, अब दूसरा हम थोड़ा सा इसमें ना इसलिए बहस कर रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा जरूरत है जिस वक्त, मेरा ख्याल है। आप जानते हैं कि आपके जो कान हैं, कानों की कोई डायरेक्शन नहीं है, आप जिधर मर्जी मुंह करें कान सुन लेते हैं, ऐसे ही है जी। यस सर। यही है। अब ये बात आपने सब सुना, बात समझ नहीं भी है। अच्छा, एक बात, आंखें इस तरह नहीं है, आंखें सावधान जिधर हो उधर वो देखती है, पीछे नजर नहीं आता आंखों को। फिर आप गौर करें कि आपके कानों के ऊपर कोई कवर नहीं है कि जो खुद से बंद हो जाए कान। देखिए आपने कान गौर से, उन पे कोई कवर है कि जो आप देखते हैं कि आप कुछ करें तो कानों के ऊपर आ जाए, कुछ करें तो कानों से पीछे हट जाए? जी नो सर। अब आप तमाम लोग अपनी आंखों पे तवज्जो दें। क्या आंखें आपकी देखती हैं और उसके आगे अल्लाह ने दो गेट लगाए हुए हैं, अगर वो दोनों गेट क्लोज कर दिए जाए तो आंखें कुछ नहीं देख सकती? चेक करें जी। यस सर। एग्जैक्टली सर। अच्छा, अब अपनी जुबान को जरा गौर से देखिए, जुबान से बाहर भी अल्लाह ने दो गेट लगाए हुए हैं होंठों की शक्ल में, दोनों होंठों को मिला लिया जाए, गेट बंद कर दिया जाए तो फिर जुबान बोल नहीं सकती। ठीक है जी। जी सर। इसका मतलब ये है कि आपने कानों से सुनना है, तो कान तो सुनने के लिए है, उसके लिए कोई गेट नहीं अल्लाह ने लगाया। मतलब क्या हुआ कि सुनो, लेकिन आपको जुबान के गेट लगाकर अल्लाह ने ये समझा दिया है कि भाई खामोश भी रहना है, क्योंकि तुम्हें गेट लगाकर दिए हुए हैं। बाज काम सुनो जरूर, लेकिन उनके जवाब देने की बजाय खामोश रहो। कुरान मजीद के अंदर आता है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया जब इबादुर रहमान से जाहिल लोग बात करते हैं तो वो सलाम कह के रुखसत हो जाते हैं। इसी तरह आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने नेक, कितने बुजुर्ग आदमी हैं। तो जब उनके बाप ने उनको कहा ना कि वहजुरनी मलिया लारजुमन्ना का वहजुरनी मलिया, तो उन्होंने कहा सलामुन अलैका। बाप क्या कह रहा है कि मैं तुझे पत्थर मार के मार दूंगा, इधर घर से दफा हो जा। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमान है, सलामुन अलैका सस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। ऐ मेरे अब्बा जान, मैं यन करीब आपके लिए मगफरत की दुआ करूंगा और आप पर सलामती है, मेरा रब मेरे को बड़ा मेहरबान है। तो लिहाजा खामोशी और बेहतर ये बहुत जरूरी है जी। आजकल ये लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो खामोशी और जो कुरान मजीद का असूल है वो जरूर ज़हन में रखें, जो 24वें पारे में अल्लाह ने बयान किया, इदफा बिल्लती ही अहसन। फरमाया दिफा करो उस चीज से जो बेहतर है। तो फरमाया तुम माफी दे दो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। और आपको पता है अल्लाह बाद में अपना हुक्म लेकर आया और अल्लाह ने पूरी कायनात पर इस्लाम को गालिब कर दिया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वाक़ीमुस्सलाता, नमाज को कायम करो, वातुज़्ज़कात, और ज़कात को अदा करो। आपको पता है नमाज जो आपकी जिस्मानी इबादत है, ज़कात आपकी माली इबादत है। और इंसान
کی ساری زندگی اسی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، جسم اور مال. بتائیے جی، درست ہے جسم اور مال؟ جی آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ سر. دیکھیں جی آپ سر. اپنے جسم کا کتنا خیال رکھتے ہیں مال کو یوز کر کے. بیوٹی پارلر پہ جاتے ہیں مال کو یوز کرتے ہیں. آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں مال کو یوز کرتے ہو. جتنی شاپنگ ہوتی ہے جسم کے لیے ہو رہی ہے. آپ اے سی کو خریدتے ہیں جسم کے لیے، آپ ہیٹر کو خریدتے ہیں جسم کے لیے، آپ ڈرائی فروٹ خریدتے ہیں جسم کے لیے. تو لہٰذا جسم کی زکوٰۃ کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے جسم کی حرکات اور سکنات سے بتا دے کہ یہ رکوع میں جا رہا ہے، یہ سجدے میں جا رہا ہے، یہ قیام میں ہے. تو نہ صرف یہ نماز پڑھ رہا ہے بلکہ یہ جسم کو آدمی مختلف سٹیجز سے گزار رہا ہے. ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے اور ایک سجدہ ہے. اسی طرح آپ کا ایک بچپن ہے، جوانی جسے کہتے ہیں، پھر ایک آپ کی ادھیڑ عمری ہے اور اس کے بعد آپ نے ضعیف ہو جانا ہے. اور ایک دن ایسا آئے گا ہم سب لوگ یہاں سے ختم ہو جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کو قائم کرو اور جو مال ہے نا، مال، اس کی زکوٰۃ ادا کرو. قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے لیے وعید کیا سنائی ہے؟ کسی کو علم ہو تو بتائے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. قیامت والے دن ان کا مال گرم کر کر ان کی پیٹھوں پہ لگایا جائے گا. سورہ توبہ. ماشاءاللہ جی، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورہ توبہ میں فرمایا، آپ فرمایا وما تقدموا لأنفسكم، جو تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، من خیر، خیر کے کاموں میں سے، تاجدوہ عند اللہ، تو اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ کے ہاں پالو گے. میں ایگزامپل نہیں دے رہا، صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر. آپ دیکھیں بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں، بینک میں آپ کریڈٹ کرتے ہیں 5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، اور وہ کریڈٹ جو آپ نے بینک میں کیا ہوتا ہے آپ باہر نکلتے ہیں اور پھر آپ کو کیا وہ اے ٹی ایم سے وصول ہو جاتا ہے جب بھی آپ کو دل کرتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں. جی جی سر. سر. پھر سمجھ لیں، بینک آپ کا کہیں اور ہے، اے ٹی ایم کہیں اور ہے. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ جی سر ایسے ہی ہے. مطلب آپ بینک آپ کا جوہر ٹاؤن میں ہے اور اے ٹی ایم آپ گزرے ملتان میں جا رہے ہیں، اسی بینک کی اے ٹی ایم نظر آئی، آپ نے ملتان کے اندر ڈالا کارڈ، 5,000 نکلا ہے، 10,000 نکلا ہے. آپ کو کتنا یقین ہے کہ بینکنگ کے نظام میں ایسا ہوتا ہے میں جہاں سے مرضی نکلوا لوں؟ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ جو بھی آپ خیر کا کام کریں گے قیامت والے دن اے ٹی ایم لگی ہوگی، آپ جتنے مرضی نکلوا لیں. اور آپ کو پتا ہے چونکہ اللہ تجارت کرتا ہے آپ کے ساتھ، آپ اس کو 1 دیتے ہیں، اللہ 70 دیتا ہے، 700 دیتا ہے، 700 سے زیادہ دیتا ہے. لہٰذا آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے پیسے تو میں نے تھوڑے جمع کرائے تھے، اتنے زیادہ کہاں سے نکل آئے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے گا یہ میں نے اس کی پرورش کی ہے، میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب انویسٹ کرتا ہے کسی چیز میں تو اس کی کوئی حد، کوئی حساب رہتا ہی نہیں ہے. فرمایا وہ جو تم اللہ تعالیٰ کے لیے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں کے لیے، اللہ کے ہاں اس کو پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اب یہ یہودیوں کی اپنی باتیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کہ جنت میں تو ہرگز جائے گا ہی نہیں مگر وہ جو یہودی ہے، عیسائی ہے. آپ دیکھیں ایک طرف یہودی اور ایک طرف عیسائی. اب اصل یہودی اور عیسائی کون ہے؟ اصل یہودی اور عیسائی وہی ہوگا نا جو تورات پر ایمان رکھے گا اور انجیل پر ایمان رکھے گا. اور جب تورات اور انجیل واضح طور پر بیان کر رہی ہوں کہ بعد میں ایک نبی آئے گا، تم نے اس کی بات ماننی ہے، تو بتائیے اصل یہودی اور نصارہ جو اپنے آپ کو یہود اور نصارہ کہتے ہیں وہ اصل یہودی تو بنے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ اصل یہودی اور نصارہ تب بنتے نا اپنی کتاب کی ہر آیت پر ان کا ایمان ہوتا ہے. جن آیات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، آپ کی شریعت کا نازل ہونا ثابت ہوتا ہے، جب وہ اس کتاب کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے نہ اصلی یہودی اصلی نصارہ نہیں ہے. اصل میں ہدایت پر صرف وہ ہے جس نے تورات کو بھی مانا، انجیل کو بھی مانا، اور اس کے بعد جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس نے اس کو بھی تسلیم کر لیا کہ اللہ نے تورات کو نازل کیا، اس وقت حالات تھے، پھر انجیل کو نازل کیا، اس وقت حالات تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو بالکل پراپرلی اپڈیٹ کر دیا قرآن مجید کی شکل میں، اور ہر چیز کو مکمل طور پر نازل کر کے اس کو پوری کائنات کے لیے ضابطۂ حیات بنا دیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا.
میں پہلے بھی شاید آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ آپ کی باڈی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی اپڈیشن پوری ہو جاتی ہے. جیسے آپ کے پاؤں کا سائز ہے، وہ کبھی 1 تھا، کبھی 2 نمبر ہوا، 3 نمبر ہوا. اب آپ جب آپ بالغ ہو گئے اور آپ عاقل ہو گئے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے نا وہ انکریز ہونا بند ہو جاتی ہے. بالکل فائنل اپڈیشن ہے. اسی طرح قرآن فائنل اپڈیٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر ہر چیز کا علاج موجود ہے. فرمایا تل کا امانیہم، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی اپنی ذاتی خواہشیں ہیں، ان کی نفس کی خواہشیں ہیں. کل ہاتھو برہانکم، کہو دلیل لاؤ، تورات میں سے لے آؤ، انجیل میں سے لے آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تورات کے اندر کوئی حکم موجود ہے وہ لاؤ، انجیل میں حکم موجود ہے وہ لاؤ. تورات اور انجیل بھرے پڑے ہیں کہ جو آدمی نیکی کے کام کرے گا جنت اسی کو ملے گی. جنت نہ تو نسل کی وجہ سے ملتی ہے، نہ وطن کی وجہ سے ملتی ہے، نہ خاندان کی وجہ سے ملتی ہے، نہ وہ رنگ کی وجہ سے ملتی ہے، نہ وہ خوبصورتی کی وجہ سے ملتی ہے. یاد رکھیں آپ تمام بچے جتنے بھی اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جو جنت ملتی ہے وہ ان چیزوں سے ملتی ہے جس پر آپ کا اختیار ہے. آپ کے رنگ پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، آپ کی پیدائش پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کے خاندان پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ تو تکوینی طور پہ اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا ہے، اختیار پر آپ سے سوال ہوگا. تو فرمایا لاؤ. قرآن مجید کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور پھر کیا انہوں نے کیے، نیک عمل کیے. اس طرح سورہ کاف کے اندر بھی موجود ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن میں پڑھا ہوا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ باتیں تورات میں انجیل میں بھی موجود تھی. اور اگر آپ کتاب پیدائش میں یا ان کی جو 5 کتابیں، کتاب پیدائش ہے، کتاب اخبار ہے، کتاب تسمیہ ہے، کتاب گنتی ہے، کتاب خروج ہے، 5 کتابیں تورات، اس میں آپ کتاب پیدائش میں پڑھ سکتے ہیں احکام اشرا. احکام اشرا بالکل وہی ہے جو قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہے. تم نے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، تمام احکام قرآن میں موجود ہے. یہ تو کہیں نہیں آیا کہ بس اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا تم نے یہ اللہ تعالیٰ کی تورات اور اللہ تعالیٰ نے جو انجیل نازل کی ہے اس کے اصولوں کو تو نہیں مانا، لیکن ویسے اب تم یہ سمجھ رہے ہو بس جنت ہماری ہے، تو فرمایا اس کی اللہ نے کچھ نہیں لازم. بلا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 7 واضح کر دی ہے. بلا، بلکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ کیا ہے، من اسلم، جس نے پھیر لیا اپنا منہ للہ، یا اللہ کی طرف. اسلمہ بڑا اہم لفظ ہے. اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے پہلے اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ کروں کہ نہ کروں. یہ ہے جی اسلمہ. اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ان کا نام آپ کو آتا ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا تھا ذبح کرنے کے لیے. ابراہیم السلام، بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ دیکھیں اللہ نے وہاں دیکھیں لفظ کیا بولے. یہاں اسلمہ ہے نا، اسلمہ واحد کا صیغہ ہے، باب فعال سے اسلمہ، اس کا مادہ سین لام میم ہے. ادھر آپ جب دیکھیں نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل تؤمر، یہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آگے لفظ دیکھیں اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، وہ دونوں جو ہے نا وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن گئے. کب؟ جب بیٹے نے بھی اللہ کی بات مان لی، باپ نے بھی اللہ کی بات مان لی. تو اصل مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف چہرہ کر کے اللہ سے پوچھے یا اللہ کیا کرنا ہے. تو بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ہمارا چہرہ کدھر ہے؟ ویسٹ کی طرف. ہاں ماشاء اللہ، ویسٹ کی طرف. ہم وہ ویسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی رسمیں، ان کے رواج، ان کے جناب ٹریڈیشنز، ان کے کسٹمز، ان کے رائٹس، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا. میں تو حیران ہوتا ہوں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس پسند نہیں ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت پسند نہیں ہے. اللہ یہاں دیکھیں بڑی اہم آیت ہے، بلا بلکہ کیا ہے، خاندان، نسل، رنگ یہ تو کوئی چیز نہیں. بلا من اسلم وجہہ، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ ہوا محسن، اور وہ احسان کرنے والا. دیکھیں کتنی خوبصورت آیات ہے. احسان کرنے سے مراد ہے کہ اس نے وہ کام جو کیا ہے وہ بہترین انداز میں کیا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ ہم نیکی کا کام کرتے ہوئے اس کو بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو بس سر سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو
کہ اللہ वहदहू ला शरीक ने यहाँ पर एहसान का जिक्र किया है, और एहसान से ahसन युहसिन एहसानन से मुहसिन का लफ्ज़ है इस्मुल फाइल। इसका मतलब है कि अन्ना का तराहू, आप ऐसे अल्लाह की बात करेंगे, अंताबुदुल्लाह का अन्ना का तराहू, गोया आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराक, ये कम से कम ये ज़हन में हो कि मैं जो नेकी का काम करने लगा हूँ अल्लाह मुझे देख रहा है। अब अल्लाह देख रहा हो, और मैं यहाँ पर मिसाल दे सकता हूँ, जब आदमी जैसे दिखाने की खातिर बाज़ औक़ात बड़े अच्छे काम करता है, किसी बंदे को राजी करने की खातिर बड़े अच्छे काम करता है, खामद बीवी के लिए, बीवी खामद के लिए, इस तरह कई काम, लेकिन हमें सबसे बेहद जरूरत है कि हम अल्लाह ताला को दिखाने के लिए अल्लाह देखे मेरा काम, मैं उसको अच्छा नजर आऊँ। और मैं मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन, और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर आम आयत नाज़िल फरमाई है, पढ़ सकते हैं आप, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया अमल तो बड़े बड़े होते हैं, अब मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में अमल करके कौन है। यहाँ और मसला वाज़े करने के लिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कैन यू टेल मी ब्यूटी पार्लर्स क्या होते हैं? ब्यूटी पार्लर क्या मतलब क्या है? हाँ जी जी, स्टूडेंट बताइए जी। खूबसूरत करना। हाँ, ब्यूटी पार्लर का मतलब एक ऐसी जगह जहां आप अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि अल्लाह ने हमें अमाल की खूबसूरती पे तवज्जो देने के लिए कहा है कि अमल करो, खूबसूरत बना के करो। नमाज पढ़ने जा रहे हो, अच्छे कपड़ों में, जो तुम्हें अच्छे कपड़े घर में मुयस्सर हैं उनको पहन के नमाज पढ़ो। इसी तरह जब अल्लाह ताला की राह में तुमने कुछ चीज देनी है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अच्छी चीज अल्लाह के आगे पेश करो। यहाँ से दूसरी दलील क्या निकलती है? दीनी उलूम हासिल करने वाले कौन से तलबा हैं जो लोग समझते हैं कि किसी काम का नहीं है, वो उसको दीन की पे लगा देता है। और डॉक्टर और इंजीनियर कौन बनता है? जिस आदमी को, जिस बच्चे को घर वाले कहते नहीं ये सबसे मेरा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो उसको दुनियावी काम पे लगा देता है। तो हिसाब ज़रा जब हम इस तरह करेंगे तो खुद ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें पैदा इसलिए किया है कि हम तुम्हारे अमल को देखें कि वो खूबसूरत अंदाज में अल्लाह के सामने पेश हो। होगा क्या? फाला हुआ अजर हो इन तरफ, तो उसका अजर जो है ना अल्लाह ताला के यहाँ, जितना तुम अल्लाह ताला के सामने पेश करोगे उस तरह ही तुम्हें उसका अजर मिल जाएगा। वला खौफुन अलैहिम, ना उन पर खौफ होगा, ना ही वो गमज़दा होंगे। तो ये जी आज आपका सबक।